21ویں صدی کے باسی اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ لوگوں نے جدید سائنسی ایجادات کی بدولت اتنی تیزی سے رنگ بدلا ہے کہ ماضی قریب یا بعید میں اس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ موجودہ اور آنے والے وقت میں سائنس کی ایجادات بڑی تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہی ہیں۔ دنیا کی اس تیز ترین ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے رابطے کے ذرائع میں بھی جدت آ رہی ہے۔ نت نئی ایجادات نے ہر انسان کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اسمارٹ فونز کی ایجاد نے انسان کے ہاتھ میں ایک کمپیوٹر پکڑا دیا، جس سے وہ جہاں مرضی بیٹھ کر ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ایک بڑے کمپیوٹر کے سامنے کسی دفتر یا گھر میں بیٹھ کر کرنا پڑتا تھا۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ثابت ہوا جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اور یہ وسیع زمین ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے جال نے پوری نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر بات کی جائے ہمارے اپنے ملک کی تو اس کے اعداد و شمار بہت حیران کن ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مئی 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر میں موبائل فون صارفین کی تعداد 161 ملین ہے، جبکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور انٹرنیٹ سے منسلک افراد پاکستان کی آبادی کا 68% حصہ ہیں، جس میں روز بروز بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی تو سوشل میڈیا ہائیلی ریلیٹ کرتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، اور آج کا جو ہم فینامنا دیکھتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اپنے سیل فونز کے اوپر۔ سیل فون صارفین کی اگر تعداد دیکھی تو پوری دنیا میں پچھلے ایک سال کے اندر ہم نے ایک رائز دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر صارفین بڑھ گئے۔ اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً 5.6% ریشو کے ساتھ ایک سال کے اندر تقریباً 12 ملین لوگ زیادہ موبائل صارفین کی تعداد زیادہ ہوئی ہے، اور ان میں 68% وہ لوگ ہیں جو ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز ہیں یا ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز ممبرز ہیں جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی تعداد فیس بک یوزر کی ہے کہ جو فیس بک کو یوز کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ رائز کیوں آیا، یہ رائز اس لیے آیا کہ دنیا جب سے گلوبل ولیج کا کانسیپٹ آیا تو دنیا ایک دوسرے سے دور ہوگی لیکن دنیا آپس میں کنیکٹ ہونا شروع ہوگی۔ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکشن کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں، بجائے اس کے کہ ہمیں فزیکلی اپنے ہمسائے سے ملنا پڑے یا فزیکلی جا کے اپنے دوستوں سے ملنا پڑے۔ تو ہمارا ایک لائف سٹائل اسٹیبلش ہو چکا ہے جو آن سوشل میڈیا ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا ایک ایسی کموڈٹی، ایسی مارکیٹ بن چکی ہے جو صرف یہ کام کر رہی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور کسی طرح سے بھی آئے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کا بنیادی مقصد تو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنا تھا، لیکن ہمارے ہاں اس کے زیادہ استعمال نے جہاں دوستوں کے میل جول کو کم کر دیا تو وہیں ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بھی فاصلے بڑھا دیے۔ والدین شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے بچے جسمانی طور پر تو گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر کسی اور ہی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں اس کے بے شمار فائدے ہیں، ساتھ ساتھ یہ اپنے منفی اثرات سے مبرہ نہیں ہے۔ اس کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں میں ریلیشن بہتر ہوں، کنیکٹیوٹی ہو اور تعلقات سٹرونگ ہوں۔ ہماری جو اسپیشلی نوجوان نسل ہے وہ اس کو مس یوز کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنا ٹائم اس پہ پازیٹیولی یوز کرنے کے بجائے غلط کاموں میں یوز کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ کھیل کود کو چھوڑ کر، فزیکل ایگزرشن کو بھلا کر وہ لوگ بیٹھ کر اسی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ گیمز کھیلنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ماں باپ کی بات نہیں سنتے، دادا دادی نانا نانی ان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، نہ ان سے کہانیاں سننے کو جی چاہتا ہے، نہ ان کا بچپن یا جوانی اس کے کوئی تجربات یہ لوگ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پتا وہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور یہ جو بہت زیادہ نالج ہے یہ اٹس ڈینجرس فار دیٹ۔ یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں بلکہ ہر ایک گھر میں والدین اپنے بچوں کے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے زیادہ استعمال سے پریشان ہیں۔
دور حاضر کے بچے اس بات کو بتاتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 16 یا 18 گھنٹے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ 24 میں سے میرا خیال ہے کہ میکس 12-13 گھنٹے تو یوز ہو ہی جاتا ہے یار، مطلب اور کیا کروں مطلب فری ٹائم میں، کیونکہ ٹی وی ڈراماز وغیرہ میں اتنا زیادہ شوق سے نہیں دیکھتی، تو زیادہ تر ٹائم ویسے مطلب ہر ٹائم فون ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہی ہے، تو مطلب ہاتھ میں ہوتی ہے ایک چیز، اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو ہوتا رہتا ہے۔ موبائل فون آئی گیس ہم لوگ ایسی قوم بن چکے ہیں خاص طور پہ یوتھ کے، وی ڈونٹ ایون پلیس آر فون انٹو آر پاکٹس، وی آلویز کیری آر فون انٹو آر ہینڈز، لائک سملرلی بھی میں نے اس کو پاکٹ میں نہیں رکھا ہوا، میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ سو ہم لوگ موبائل کے لیے تو بہت زیادہ کنسرنڈ ہے آج کل، اینڈ آئی گیس 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے یوز کرتے ہیں یہ ایسکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے، بیکاز آئی گیس موسٹلی ٹائم ہم لوگوں کا موبائل فون پہ گزرتا ہے۔ اگر اس کو فنگر ٹوز پہ یا فنگر ٹپس پہ میں کیلکولیٹ بھی کروں تو 14 to 16 آورس منیمم اور میکسیمم ہم لوگ اسپینڈ کرتے ہی کرتے ہیں۔ ایون میں کسی کی بات نہیں کروں گا، آئی یوز ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ سب سے پہلے واٹ آئی فائنڈ بائی مائی سائڈ از مائی فون، کہ میرا فون کی طرح آنکھیں بند آ دی، آئی ایم لوکنگ فار مائی فون کہ میرا فون کدھر پڑا ہے، تو وی آر دیٹ ایڈکٹیڈ ٹو آور فونس۔ میکسیمم 18 آورس، کیونکہ یونیورسٹی نہیں یا پھر اگر آپ گھر جاتے ہو سوتے ہو تبھی آپ موبائل چھوڑتے ہو، اس کے علاوہ آپ موبائل نہیں چھوڑتے، ایٹ لیسٹ میں تو نہیں چھوڑتا۔ سوشل میڈیا کے آنے سے ایک دوسرے کے درمیان رابطوں میں نئی جدت آئی ہے۔ اس کے ذریعے انسان باہمی دلچسپی کے موضوعات پر ہم خیال لوگوں سے آسانی سے گفتگو کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور گوگل آتے ہیں۔ میڈیا کے دیگر فوائد میں سے بڑا فائدہ نوجوان نسل میں تعلیمی حوالے سے سود مند ثابت ہونا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا آلہ ہے جو لوگوں کو اظہار رائے، تبادلہ خیال، تصاویر اور ویڈیو شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ بچوں کو خراب کر رہا ہے، تو انٹرنیٹ کا قصور نہیں ہے، بچوں کا قصور ہے۔ جو انسان ہوتا ہے نا، انسان ہیز ٹو اسپیکٹس، ایوری ہیومن ہیز ٹو اسپیکٹس، ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے، تو اٹ ڈیپینڈز اپون ٹوٹلی آن یو دیٹ ہاؤ یو یوزنگ سم تھنگ۔ ایسے نہیں ہو رہا کہ آپ کسی کو خط لکھ رہے ہو اور پھر وہ کسی کو خط لکھ رہا ہے اور وہ خط آپس میں انٹرچینج ہو رہا ہے، آپ کو ایک دوسرے کا پتہ چل رہا ہے۔ You get to know people through social media and that's a good thing۔ ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کسی بھی خبر کو دوسروں تک پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے باشعور ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بنا تحقیق کے کوئی خبر آگے نہ پہنچائی جا سکے۔ لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، جہاں اس کے فوائد موجود ہیں وہاں اس کے ان گنت نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ اس کو زیادہ استعمال کرنے والے لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بیجا استعمال سے وقت کا ضیاع اور انسانی صحت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سکنس کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے اور ان کی سوشل لائف ڈیمیج ہو رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ لیول پہ پرائیویٹ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس قسم کے سیمینارز اور اویئرنیس ہونی چاہیے، جہاں پر ایٹ لیسٹ ہم اپنے بچوں کو ان کی سوشل لائف کے بارے میں بتا سکیں کہ سوشل ریلیشن شپ کی کیا اہمیت ہے ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے، اور پلس یہ کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو یوز دا انٹرنیٹ اینڈ ہاؤ ٹو یوز دا سوشل میڈیا، اور اس کا یوز کتنی دیر کے لیے ہونا چاہیے، کہ پرپزز کیا ہیں، کیونکہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور ہر بندہ اپنے سیل پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی سوشل لائف ختم ہو رہی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح کہ وہ دوسرے انسانوں میں سروائیو کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسے آئزولیٹ کرو گے تو وہ آبویسلی نہیں سروائیو کر سکتا۔ جدید آلات نے نوجوان نسل کو سہل پسند بنا دیا۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا سے اس طرح جڑ گئی کہ قریب کے رشتہ داروں اور دوستوں کو نظر انداز کر کے دور دراز میں بیٹھے لوگوں سے نئی رشتہ داریاں بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل اپنی ذہنی، اخلاقی اور جسمانی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوشل میڈیا ہیز گاٹ ہیوج امپیکٹ آن آر یوتھ اینڈ آن اس۔ میں اپنی بات کروں گا، میں کسی کو اس لیے اسپیسیفائی نہیں کر رہا کیونکہ آپ جب کسی کی بات کرتے ہو تو آپ اتنا شور نہیں ہوتے۔ آئی ول ٹیک مائی سیلف اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ مائی سیلف کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس فری ٹائم بھی ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ اسپینڈ ود مائی پیرنٹس اینڈ مائی فیملی، میرے سبلنگس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے بجائے رادر اسپینڈ مائی ٹائم لائنگ ان دا بیڈ اینڈ سٹنگ آن دا کاؤچ اینڈ یوزنگ سوشل میڈیا۔ اگر کچھ نہیں بھی کرنے کو پھر بھی وی آر
so much addicted to this کہ ہم لوگ اس کے بغیر اب رہ ہی نہیں سکتے, اور اس کی وجہ سے I guess ہم لوگوں کی فیملی بہت زیادہ نیگلیکٹ ہوتی ہے, اور جو کہ ہمیں ابھی ریئلائزیشن نہیں ہے, فیوچر میں فور شیور ہم جا کے ریگریٹ کریں گے. دنیا بھر کی خبروں اور معلومات کی تلاش نے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر کر دیا. سارا وقت دماغ اور نگاہیں فقط ایک جگہ مرکوز رہنے کی وجہ سے جہاں نوجوانوں کی جسمانی نشوونما بری طرح سے متاثر ہوئی, وہیں ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی بہت بری طرح سے زنگ لگ گیا. نوجوان معاشرتی اعتبار سے بھرے گھر میں تنہا ہو گیا, جس کے نتیجے میں اسے مایوسیوں اور نا امیدی نے گھیر لیا. جو نارمز ہیں بچوں کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ چینج ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ پیرنٹس کی باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ دے آر بورنگ. آپ کو نہیں پتا, اگر ایک گھریلو مدر ہے, ہاؤس ہولڈ وائف ہے, تو اس کے تو پیرنٹس بچے ہیں وہ فوراً ہی اس کو کہہ دیتے ہیں ماما آپ کو نہیں یہ بات پتا, ہمیں زیادہ پتا ہے, اور ان سے باتیں سنتے بھی نہیں ہیں. اور جو فیملی ویلیوز ہیں یا ہمارے معاشرے کی یا اسلام کی جو ٹریڈیشنز ہیں, ویلیوز ہیں, وہ ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ہم جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہمارا ماحول ہے, وہ ایک آرٹیفیشل ماحول ہمارے ارد گرد بن گیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی وی آر اے پارٹ آف اٹ, تو ہم اس سے ڈفرینٹ نہیں ہو سکتے یا کٹ آف نہیں ہو سکتے. بے شک وہ پیرنٹ سے دور ہو جائیں یا اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جائیں, ان کو ان کی کمپنی میں مزہ نہیں آتا. سوشل میڈیا سے جہاں نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے, وہاں نوزائیدہ بچوں پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, جس کے براہ راست ذمہ دار والدین ہیں, جو کہ بچوں کی تربیت کی سختیاں اٹھانے کے بجائے موبائل فون دے کر بچوں کی ابتدائی نشو و نما کو سخت خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور اگر میرا چکن بیلنس نہ ہو تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ شاید فون آف ہی نہ کریں گے. بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز خود سے فون نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ میرا چکن بیلنس ہے کہ مطلب میں نے ہاف اینڈ ہار یا ون ہار ان کے لیے مطلب کیا ہوا ہے کہ اب شجا کی ٹرن ہے, مطلب بیٹے کی ٹرن ہے, بیٹی کی ٹرن ہے, اب چھوٹی کی ٹرن ہے. لیکن چھوٹی خیر بہت زیادہ یوز کرتی ہے, اور شاید میں بھی تھوڑی لالچی ہو جاتی ہوں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوکنگ کرنی ہے, تو چھوٹی اگر مطلب اس کو میں سیل فون دے دوں تو وہ مجھے کوکنگ ایزیلی کرنے دیتی ہے, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا. اور اگر جیسے بینگ اے مدر یا بینگ اے ورکنگ لیڈی, میرے پاس ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا ہے, میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, میں نے کھانا پکانا ہے, یا میں نے دوسرے چھوٹے موٹے کام دیکھنے ہیں, تو میرے خیال سے ہے تو غلط, لیکن مجھے وہ کنوینئنٹ لگتا ہے. کوئی گیسٹ آ جائے تو کنوینئنٹ لگتا ہے. ویسے بچے شرارتیں کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, موبائل دے دو, وہ سائڈ پہ بیٹھ کے آرام سے دیکھتے رہتے ہیں. معاشرتی اور نفسیاتی ماہرین سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کو جہاں معاشرے کے لیے زہر قاتل قرار دے رہے ہیں, وہیں اس سے وابستہ رہتے ہوئے گھریلو زندگی گزارنے کے طریقے بھی وضع کر رہے ہیں. موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مائیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے گھر گرہستی کرنی ہے, اور جو باپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اولاد کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں, جو ضروریات ہیں, اس کو پورا کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں آپ کو دینا پڑتی ہیں کسی بھی ریلیشن کے ساتھ جذباتی وابستگی پیدا کرنے کے لیے, بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے. ایک تو آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے, دوسرا قربانی دینی پڑتی ہے, اور تیسرا آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. بچے سوشل میڈیا کو اپنی تعلیم کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسے وقت کے ضیاع اور منفی سرگرمیوں میں استعمال کرنے لگے ہیں. میں نے تو کبھی بچوں کو نہیں دیکھا کہ بچے اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہوں, کوئی انفارمیشن نکال کے دیکھ رہے ہوں, کسی MCQ کا آنسر دیکھ رہے ہوں, کوئی آرٹیکل اسٹڈی کر رہے ہوں, یا کسی چیز کی ہسٹری دیکھ رہے ہوں. موسٹلی آپ بچوں کو دیکھیں وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا وہ فلاں نے کیا کمنٹ کیا, وہ فلاں نے کس موقع پہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ فلاں جگہ گئے تو کون سی تصویریں تھیں. یہ ان چیزوں کا ایکچولی یوز نہیں ہے. چلیں بہت زیادہ انفارمیشن آپ گین بھی کرتے ہیں, لیکن بیٹھ کے آپ اس کے اوپر ایسی دوسری ویب سائٹس دیکھتے رہیں یا فضول قسم کی چیزیں دیکھیں یا اپنا ٹائم ضائع کریں, میں کہتی ہوں یہ بھی غلط ہے. دیکھیں نا, آپ سارا ٹائم پکڑ کے آپ کسی کو بھی دیکھیں, آپ اپنی ایکٹیویٹی بچوں میں نہیں, پھر فزیکل جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت کم ہے.
میں اپنی بیٹی سے بھی کہتی ہوں, وہ کہتی ہے مما چلے پڑھنے کے بعد اگر میں نے تھوڑا سا یوز بھی کر لیا تو کوئی بات نہیں. تو میں اس سے بھی یہ کہتی ہوں کہ بیٹے پھر یہ دیکھو کہ بچے آج کل کے جو ہے وہ لیزی ہیں, بلکی ہیں, ہیلتھ ان کی اچھی نہیں ہے, فیس فریش نہیں ہے, کلر ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں, اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنے ہم ایکٹیو تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ بھاگ دوڑ والے سارے گیم کرتے تھے, کھیلتے تھے. آپ ایکٹیو رہتے ہو, آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے دوسرے بچوں سے. لیکن اب بچے کیا ہیں, اب اگر بچے فارغ بھی ہوتے ہیں تو وہ لگا کے اس پہ کوئی مووی دیکھ لی, کوئی گانا دیکھ لیا, کوئی کسی کا ڈانس دیکھ لیا. یہ کون سی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے؟ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ماہرین نفسیات کے مطابق اگر والدین اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو یقیناً سوشل میڈیا جیسی قوت بھی بچوں کے خام اذہان پر پوری طرح سے منفی اثر نہیں ڈال سکتی. کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ ان کو موبائل دیں یا لیپ ٹاپس دیں یا ان کو سسٹم پہ انگیج کریں, انہیں چاہیے کہ وہ خود ٹائم دیں. دیکھیں ماں کو پہلی درسگاہ اس کی گود کو ایوین تو نہیں کہا گیا نا, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پورا ایک سکول ہے اور اس سکول سے آپ ایجوکیشن لینے کے بعد جو ہے وہ دوسرے سکولز کی طرف جاتے ہو جو آپ کو بہت سے مینیفیسٹ کمپوننٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے جو ہے وہ آپ کو وہ کہہ لیں کہ لیٹنٹ کمپوننٹ میں آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک کوالٹی ٹائم بھی دیں اور پلس پھر ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی سکھائیں اور اس میں ایک بیلنس رکھیں, کیونکہ ہمارا ریلیجن تو بیلنس کی بات کرتا ہے. جہاں بیلنس آؤٹ ہوا وہاں پر پھر آپ کو پتہ ہے تو پھر زلزلے والی کنڈیشن ہے نا, چاہے وہ ایموشنل بیلنس ہے, آپ کا سائیکولوجیکل ہے یا فزیکل ہے یا آپ کا ریلیشن شپ کا بیلنس ہے, کلچرل بیلنس ہے. ان ساری چیزوں میں فیملی کا میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ رول ہے. موبائل فون کے زیادہ استعمال سے ہمارے طلباء علم میں تخلیقی طور پر سوچنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا طالب علم نہ ہی جسمانی سرگرمیوں میں اس طرح حصہ لے رہا ہے جس طرح آج سے 5 یا 10 سال پہلے کے نوجوان ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے, جس کی وجہ سے آج کے نوجوان تنہائی, دباؤ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, جس کی ایک بڑی وجہ موبائل کا بے جا استعمال ہے. اسپورٹس کا پیشن ہے ہمارے ہاں, جو آپ دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, واک تھی, یہ ساری چیزیں ریڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہم جو ہمارا وہ کلچر تھے وہ جو ہے وہ بالکل اب ختم ہو گیا اور ایک نئے کلچر کی سائبر کلچر کی طرف چلے گئے. لینگویج کے اوپر بڑا ڈسٹرب ہوا ہے. ہماری لینگویج میں آپ دیکھیں بچے جب لکھنا شروع کرتے ہیں, ہمارے پاس پیپر آتے ہیں تو یا تو وہ رومن اردو, اگر ان کو اردو کہے تو رومن اردو لکھیں گے, انگلش کہیں گے تو وہ رومن انگلش لکھیں گے. تو ایک وہ پراپر لینگویج بھی ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ اسمارٹ اور شارٹ ورڈ اور شارٹ کٹس کی دنیا میں آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک جو ایک پروسیس ہوتا ہے لائف کو, اس کو بھول چکے ہوئے ہیں. اس کو میرے خیال میں ریوائیو کرنا چاہیے. انسان کی زندگی میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. ہم نے اپنوں سے زیادہ اپنے موبائل فونز کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے انسان کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے دونوں ریلیشنز پہ, فیملیز پہ, انسان کی اپنی پرسنل لائف میں اس میں بہت سارے چینجز آئے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ 615 کانٹیکٹس ہوتے ہیں, لیکن ہم ویسے بالکل آئسولیشن والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی سے ملنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی چاہیے یار واٹس ایپ کر دو, یار یہ کر دو, اچھا چلو میں تمہیں واٹس ایپ پہ بتا دوں گا, یہ ہو جائے گا, چلو میسنجر, چلو اسکائپ پہ, چلو فیس ٹائم کر لیں گے. بہت سارے ان چیزوں کی وجہ سے نا لائف میں ڈفرینسز آ چکے ہوئے ہیں, دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. پیرنٹس بچوں سے نہیں ملتے, بچے پیرنٹس سے نہیں ملتے, ٹیبل پہ بیٹھ جاتے اکٹھے کھانا کھاتے, تب بھی ہم مطلب وہ میسج آ گیا یار یہ اس کا ٹیکسٹ, ہاں لیٹ رپلائی کیا, مائنڈ کر جائے گا. کھانے سے زیادہ ضروری کیا ہو گیا, یہ سب چیزیں سوشل میڈیا ان کے اس طرح سے اگر ہم یوزج کریں گے تو ان کا بیڈ امپیکٹ ہی لائف پہ پڑے گا. کسی بھی چیز کو منفی یا مثبت اس کا استعمال بناتا ہے, جو کہ خالصتاً ہم پر ہی منحصر ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا مقصد انسانی زندگی کو آسان بنانا اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا تھا, مگر ہم نے اسے اپنوں سے دوری کا سبب بنا لیا. ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی دماغی طور پر بالکل الگ ہو گئے ہیں. ہماری زندگیاں بجائے نئے خیالات کو جنم دینے کے مشینوں میں پھنس کر رہ گئی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے روایتی طرز زندگی کی طرف واپس آئیں اور سوشل میڈیا کو صرف اپنے فائدے اور اپنوں سے تعلق استوار کرنے کے لیے استعمال کریں, نہ کہ پہلے سے موجود خونی اور محبت بھرے رشتوں کو نظر انداز کرنے میں اپنا وقت ضائع کریں.